اللہم زد فزد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جناب، بات یہ ہے کہ عبادتوں کا ماحول ہے، لیکن یہ جو گناہوں کا میٹر ہے یہ نہیں رک رہے، اسے رکنا چاہیے، اس میں تخفیف ہونی چاہیے۔ مومن ہر کام خالصاً لوجہ اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رضا کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ نیت، ہر وہ ارادہ جو اس کی رضا کے لیے پیور ہو کے، خالص ہو کے کیا جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور عبادت بالجبر اس کا تقاضا دین نہیں کرتا۔ شرعی تعلیمات کے مطابق عبادت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو جناب، انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کی انکساری اور انتہائی درجے کی بندگی، یہ ہے ڈیمانڈ شریعت کی طرف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ، یعنی اس کی عبادت کی جائے کہ جو واجب الوجود ہو۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عبادت کے تعلق سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے کٹ کے، جدا ہو کے، ٹوٹ کے اللہ کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی رضا کے لیے خوشی خوشی ہر کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہے جناب، اٹس اے لانگ ٹرم کانٹریکٹ۔ بس عبادت جو ہے، بندہ عبد ہے نا تو غلام ہے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود مطیع۔ آج اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اطاعت الہی اور ہمارے دین میں عبادت کا کیا تصور ہے۔ ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، ہماری استاد ہیں، ہماری بڑی ہیں، سخن پرور ہیں، قابل احترام ہیں، اور یہ جو ہم اتنا بول بھی لیتے ہیں نا، ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم ویلکم کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ موضوع جو ہے وہ اتنا زبردست ہے، عبادت، تو بہت کچھ سیکھنے کا ہے اور سمجھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے ساتھ جناب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کون موجود ہیں، تو آپ حافظہ ہیں، آپ قاریہ ہیں، اور باقاعدہ مدرسہ بھی ہیں، سمجھاتی بھی ہیں، سکھاتی بھی ہیں، اور قرآن سے وابستگی ان کا بہت بڑا حوالہ ہے نا بھائی؟ ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ ہم انہیں سلام عرض کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظہ قاریہ عائشہ تشریف فرما ہے، اور شی از آلسو انرولڈ ان درس نظامی، تو یعنی ہم بہت جلد یہ عالمہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عالمہ، حافظہ، قاریہ عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، اور آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی رمضان المبارک بہت بہت مبارک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خیر کے ساتھ، اسی طرح دیانت کے ساتھ دین متین کی جو ہے وہ خدمت کرتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ جب لب کشا ہوں تو عقیدت کے پھول کھلیں، وہ جب لہن میں ثنا خوانی کریں تو خوش منظر گلزار کھل جائے۔ ہم انہیں سنتے رہیں اور دل طبیعتی نہ بھرے۔ جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت اچھا اور پختہ پڑھنے والی محترمہ شمائلہ ناصر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور بہت خوبی کے ساتھ ایز آلویز ایز یوزول آپ نے آغاز کیا۔ بہت شکریہ، جزاک آپ کو بھی رمضان کی آمد مبارک۔ آپ کو بھی بہت، اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن ان سب کو بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیے شمائلہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی ڈاکٹر صاحبہ۔
اور عبادت، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اسلامی تصور کیا ہے، اور اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں، آپ اپنے خوبصورت انداز میں سمجھائیں۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ یقین کو پالو۔ آپ نے بھی جیسے ابتدا میں کہا کہ کمال خشوع و خضوع سے، عاجزی اور انکساری سے، اس فطرتاً بندہ جس کی طرف جھکتا ہے وہ خالق ہے اس کا، تو اس کی بندگی کو بجا لانا عبادت کہلاتا ہے۔ ایک ظاہری ہم لفظاً دیکھیں تو، پھر دیکھیں تو جو ہمیں دین نے بتایا ہے کہ ایک بے غرض، بے لوث، طمع سے خالی، خوف سے خالی، اللہ اور اللہ کے رسول سے خالص ہو کر محبت کرنا۔ آپ دیکھیں ایمان بھی زبان سے ادا کریں تو جب تک آپ کا دل تصدیق نہ کرے ایمان میں آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں چیزیں اکٹھی آئیں۔ بعین ہی حسن نیت، حسن عمل، حسن عبادت تب آئے گا جب آپ کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک سٹرگل کا تصور آتا ہے، ایک زندگی بامقصد ہو جاتی ہے کہ میرا ہر گھڑی، ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ جب ہم نے سرنڈر کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کو مان لیا، تو ماننے کا مطلب یہ ہے غم ہے یا خوشی، دکھ ہے یا سکھ، صبح ہے یا شام، دن ہے یا رات، پھر کوئی ایک لمحہ بھی نافرمانی کا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک جامع تصور دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو جس طرح سے آپ گھڑے میں پانی ڈالیں اور نیچے سوراخ ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، پانی رکے گا نہیں، وائیں نہیں، آپ سجدہ ریزیاں کریں، آپ سب کچھ کریں، اور پانی کیوں نہیں رک رہا اس نور کو؟ کیونکہ آپ نے اس کو روکا نہیں، جو نفی کی چیزیں تھیں ان سے آپ رکے نہیں۔ تو ایک ان کی پوری فہرست دے دی، توازن دیا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بدگمانی نہیں رکھنی، ایک معاشرتی اس زندگی کے اصول دے دیے۔ جب ان کو روک دیا اور پھر اس کی حضور سجدہ کیا تو اس سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہوا، اس نے اس دل کے کشکول کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جسم دیا ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے لگاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ اور ایسے لگاؤ کہ تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر فعل، تمہاری گفتگو کا ہر لفظ اس کی خاطر بن جائے، سبحان اللہ، با مقصد ہو جائے۔ پھر روحانی اور جسمانی اس زندگی میں توازن کے طریقے دیے۔ پسند نہ کیا رہبانیت کو، پسند نہیں کیا کہ آپ دن رات روزے رکھیں ہر وقت، نہیں، ایک توازن، ایک حسن دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نماز سب سے بڑی صورت ہے عبادت کی، اور نماز کیا ہے؟ کہا قامت ہے نماز کی، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، کسی جگہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ اور قائم کیسے ہوگی؟ کہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھو۔ ظاہری تمہارا جسم اگر قبلہ رو جائے تو دل بھی تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ باطنی ادب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا وہ کمال ہو کہ تمہیں احساس ہو تم اس کی عظمتوں کے سامنے کیا چیز ہو، کیا مجال ہے تمہاری۔ تو وہ جب احساس ہوتا ہے تو آنکھ تر ہو جاتی ہے، نم ہو جاتی ہے۔ اس کی بارگاہ کے آداب سیکھو۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی کہتے کسے ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ گویا عبادت بھی اس کو وہ پسند ہے جو ہمہ جہت طریقے سے اس کی بندگی بجا لانے کا ایک نام ہے، جس میں آپ ہر لحاظ سے حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہوں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہوں۔ ایک لحاظ سے عام انسان یہ سوچتا ہے کہ خطا ہو جاتی ہے، جیسے دیکھیں نا سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے نا، آخر تک جا کے پھر لگتا ہے کچھ غلط خیال آ گیا تو بندہ نیچے جا گرتا ہے۔ یہاں تو پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی لیے عبادت کری۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر چیز اس کی تسبیح میں، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اللہم کہ ہماری کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہ آئے جس میں ہم نافرمانی میں چلے جائیں۔ اللہ پاک اطاعت میں رکھے، اس پر توکل رہے، اس پر بھروسہ رہے، پھر آگے بڑھیں گے تو اس کمال درجے کے یقین کو جا پہنچیں گے جسے عقل یقین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی، پھر شیطان کے وار سب ضائع چلے جائیں گے، شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ داخل نہیں ہو پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا ہوتی نہیں، دل جھکانا بھی ضروری ہے۔
عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی رضا کے لیے نمازیں اور عبادات ادا کرنے کی توفیق دے. ایک بریک لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شان رمضان اور نعمت افطار ARYQ TV کی ہیوج افطار ٹرانسمیشن آغاز طبقہ نسواں کی جانب سے ہوتا ہے اور چند دنوں سے یہ ذرائع ناچی سعادت حاصل کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ عبادت اس کی جو واجب الوجود ہو، جو ایسا ہو کہ دل چاہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ رب جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہمیں نوازنے والا ہے، بس سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا اور پھر اس پہ دوام ہو. یعنی ایسا دوام ہو کہ کام کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہیں، کچھ بھی کریں، لو وہاں سے لگی رہے. میں آپ کی سمت آؤں گی اور حافظہ عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ عبادت کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے اگر بات کی جائے یا عبادت کی اہمیت کے تعلق سے بات کی جائے تو آپ اپنے پیارے انداز میں کیسے سمجھاؤ گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. پھر اس کے بعد سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہم نے اللہ کی عبادت کے سوا انہیں کوئی اور حکم نہیں دیا. پھر ہم خود جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اسی ضمن میں حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے اوپر محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا. لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں کیا کروں گا کہ تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور جو محتاجی کا دروازہ ہے وہ بھی بند نہیں کروں گا. تو قرآن میں بار بار عبادت کی تاکید اور احادیث نبوی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے. اور پھر اسلام میں عبادت کو بنیادی اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس رب کی عبادت کی جائے جو وحدہ لا شریک ہے. یا اسے یوں سمجھ لیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی رضا کا حصول اور انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے، اور یہ بندے کی اپنے رب کے سامنے کمال عجز اور اطاعت و فرما برداری کا اظہار بھی ہے. تو یہ اہمیت ہے. اور اگر ہم اغراض و مقاصد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا غرض اور سب سے پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو. اور اس کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سجدے کے درمیان صرف رب اور بندہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح پھر بندہ یہ چاہتا ہے، اس کا دوسرا مقصد عبادت کا یہ ہے کہ اس رب کی خوشنودی حاصل ہو، کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے، کامیابی عطا ہو سکے. کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات بتائے ہیں، جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی ہے، جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لیں گے. اور پھر ایک اور مقصد، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم تقوی والے بن جاتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہیں. اور بہترین ذریعہ روزہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرا قرب حاصل کر لیتے ہو. پھر دل کو سکون، روح کو اطمینان حاصل کرنا، یہ بھی عبادت کا مقصد ہے. سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو دلوں کو چین اور سکون ہے وہ میرے ہی ذکر سے ملتا ہے. اور سب سے بڑا مقصد وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، قادر ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا. اس نے کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج ہی نہیں ہے عبادت، بلکہ اگر آپ کسی
کسی کو لڑتا دیکھ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروانا بھی عبادت ہے. رستے میں کوئی آپ کو تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے, آپ اسے ہٹا دیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ اگر حلال رزق کما رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, اس رب کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں, سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں, تو یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. الغرض یوں سمجھ لیں کہ جو کام ہمیں اللہ کا قرب عطا کرنے کا ذریعہ بن جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, ہر وہ کام جو ہے وہ عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ ذالک. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمجھاؤں گی اور بات کریں گے عبادت کی وسعت کے تعلق سے. اگر ہم دیگر ادیان سے کمپیئر کر رہے ہیں یا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں تو وہاں جو عبادت کا تصور ہے اور ہمارے یہاں جو عبادت کا تصور ہے, کیسے بیان کریں گے؟ شکریہ ندا. دیکھیں ایک بات بنیادی دیکھیں تو قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے. ہم باقی الہامی مذاہب پر نگاہ ڈالیں تو ان کے پاس وہ ہدایات وہ محفوظ حالت میں موجود نہیں ہیں. اب دیکھیں تو عہد نامہ قدیم اور جدید کو ملا کر بنایا گیا ہے, ورنہ ان کے پاس جتنے نسخے تھے وہ سب ایک دوسرے سے ویری کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نہ اس اللہ کی ہدایات اس طرح سے نہیں. دوسرا, انہوں نے پریکٹیکلی یہ کیا کہ اس کو چند رسومات تک محدود کر کے رکھ دیا, اپنی دنیاوی زندگی کو اس سے خالی کر دیا اس کے احکامات سے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب ان کے لیے وہ صرف ایک چند لمحوں کی چند رسمیں ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. پھر ہم غیر الہامی مذاہب پر نگاہ ڈالیں تو بدھ مت ہے, ہندو ہے, آپ ان کو دیکھیں تو ایک بت پرستی کہیں پائی جاتی ہے, کہیں انسان پرستی پائی جاتی ہے. پھر دیکھیں تو صاحب جو لوگ ہیں, صاحبین جو ہیں, اجرام فلکی کی پوجا کرتے ہوئے, تو وہ انسان جسے اشرف المخلوق بنایا گیا وہ انہی چیزوں کو وہ بڑا دیوتا سمجھنے لگا. پھر ہمارے ہاں یہ تصور ہے عبادت کا کہ اللہ کو خالق و مالک جاننا بھی ماننا بھی, اس کی بندگی وہ تار ہے جو جوڑ دیتی ہے بندے کو رب سے, تعلق بناتی ہے, اسٹرانگ تعلق بناتی ہے. جبکہ ان لوگوں کے ہاں وہ تصور ہی نہیں ہے, یہ فقط تعظیم پر مبنی ایک تصور ہے کہ جو جس ہستی کو مان لیا بس اس کی تعظیم کافی ہے. تو یہ تو اس انداز سے دیگر ادیان تو اپنی زندگی کو خالی کر کے اس کو بڑا محدود لے کر مذہب کو چلتے ہیں, یا اپنی ان جو آ رہی ہیں نسل در نسل ان کی. اور بدھ مت میں تو دیکھیں تو انہوں نے بالکل ہی چند وہ مراقبے اور وہ میڈیٹیشن کی کچھ صورتیں رکھ لی ہیں اور بس یہی کافی ہے. پھر بعض میں تو چند لوگوں کو رکھ دیا ہے کہ یہ عبادت کے لیے, ہم دنیا کے لیے ہیں. جی, تو ایک بالکل بہت زیادہ ایک ڈفرنس نظر آئے گا آپ کو. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف سارے مذاہب اور ساری تہذیبیں اور سب اسلام کو دبانے پر تلے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ احکامات الہیہ ہمارے پاس محفوظ ہے, اس کا ایک وسیع تصور ہے, انسان کا ہر لمحہ ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرے. پھر ہمارے پاس پورا نظام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی نظام دیا, سیاسی نظام دیا, اخلاقی نظام دیا, معاشرتی نظام دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ کا پورا نظام زندگی اس اللہ کے احکامات کے تابع ہو, تب آپ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف اس روحانی اقدار کی ایسے حفاظت ہے کہ حضور فرماتے ہیں نماز کے لیے ہی وہ مل احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اسے دیکھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے, فقط یہ احساس ہو جائے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ ایک انداز ہی بدل جاتا ہے, ایک سوچ ہی بدل جاتی ہے. کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا نا, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, سبحان, بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے, واہ وہ قبول کر لے. بس اس کی طرف سے آزمائش بھی آئے تو بندہ اس میں صبر کرتا ہے تو درجات کی بلندی پا لیتا ہے. اس بس یہ خیال ہو میرا خالق میرا مالک مجھ سے روٹ نہ جائے. اور وہ کیا عطا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بندہ نفلوں کے ذریعے, قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
تو گویا وہ رب اپنے بندے کو مالک دنیا بنا دے، کہتا تو میرا ہو جا، میں تجھے دنیا عطا کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ گفتگو کو ایسے مقام پہ لے آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، واپس آ جا، پلٹ جا، اپنے رب کی طرف آ جا۔ اے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ یہ اتنا پیارا جو پروگرام اور دیگر پروگرامز گاہے گاہے آپ دیکھتے رہیں گے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ بیک آف دی کیمرہ جن کی کاوشیں شامل ہیں، انتھک محنت ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے جناب، کس طرح سے یہ پروگرامز آپ تک پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار جس نے جو حصہ ڈالا ہے بقدر حیثیت، اس حصے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے پروردگار۔ اور یہ عامر فیاضی بھائی کی بڑی اچھی آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں، اور یہ ہمارا ٹائٹل ٹریک بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظہ قاریہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور شمائلہ ناصر خان بھی تشریف رکھتی ہیں۔ واہ واہ، جب پڑھتی ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں، لہرا بہرا ہو جاتی ہیں، ہے نا بھائی؟ میں آپ کی سمت آؤں گی حافظہ عائشہ، اور عبادت کے فوائد و برکات بیان کیجیے۔ جزاک اللہ۔ عبادت کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور برکات بھی ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرتی ہے عبادت، گناہوں کو ہم سے نجات، یعنی کہ گناہوں سے نجات ملتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے رب کے بندو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارے لیے بچاؤ کا طریقہ ہے، یعنی یہی جہنم سے نجات کا طریقہ ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا اور قیامت کے دن کی گرمی کو محسوس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے ہی الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ میرے مقرر کردہ فرائض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اور اگر میرا بندہ مقرر کردہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے اور قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پریشانیوں کا حل بھی ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے، کوئی مشکل آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی، تو اس سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے یہ بھی، کہ جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے، نماز پڑھنے بیٹھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تو جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہنے لگے، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں ایسی 3 باتیں نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے، یعنی عبادت کے 3 طریقے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ بالکل بتائیں، ایسی کیا باتیں ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائی سے وضو کرنا، مسجد کی جانب چلتے ہوئے تیز قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی جو ہے وہ تیاری کرنا اور انتظار کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے رب کی، تو یہ تمام کی تمام عبادات شیطان کے خلاف مورچہ بندی بن جاتی ہیں۔ یعنی جو بندہ رب کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے جو جتنے بھی شیطان کے عزائم ہیں، جتنے بھی چالیں ہیں، وہ سب کی تمام جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور شیطان کی کوئی چال ہم پر کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا
کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس پاک ذات کی، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے. کیا بات ہے. خوش رہو عائشہ، حافظہ عائشہ، بہت خوبی کے ساتھ آپ نے بیان کیا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی. اور بڑوں سے سنا ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ برحق ہے اور فائدہ مند ہے. ابھی بہن نے ضمناً ذکر بھی کیا اور کتنی بشارتیں ہیں کہ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی. اللہ اکبر. اب اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی. لیکن عام جب ہم بات کرتے ہیں جو معاشرتی رویہ ہے، سوسائٹی کی جو روش ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی زندگی گزار لو، ابھی پیسہ کمانا ہے، ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں. ظاہر خواتین کا پروگرام ہے تو میں خواتین ہی کے حوالے سے بات کروں گی. اس کے بعد جب ذرا ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، کوئی 50 کو کراس جیسے مار لیں گے، دین جو ہے ہم نمازوں کی طرف آئیں گے. یا پھر یہ سب کا نہیں، لیکن جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے، تو بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا کیا فائدہ دے گا، یا اس وقت سے ہی ہمیں اللہ اللہ کرنا شروع کرنا ہے؟ شکریہ ندا. یہ تو ہے کہ اللہ اللہ کرنا کبھی بھی فائدہ دے. ہاں، ہر وقت فائدہ دیتا ہے. کسی بھی لمحے اللہ توفیق دے دے. مگر جوانی کی خصوصی طور پر بات کی جاتی ہے. کسی شاعر کا مجھے شعر ذہن میں آ رہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است. سبحان اللہ. اور تھا کہ در بڑھاپے کی مجھے فارسی نہیں آ رہی، گرگ ظالم می شود پرہیز کرد. کہ جب بھیڑیے میں طاقت نہیں رہتی تو اس وقت وہ بھی پرہیز کر رہا ہوتا ہے. تو جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں عبادت کرو، اور جوانی میں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو. اور خاص طور پر ہماری جینزیز کے لیے میسج ہے کہ بھئی آج اگر آپ نے باغ ڈور سنبھال لی حق کی راہ پر تو انشاءاللہ معاشرہ بدل جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہمارے پروگرامز، یہ ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے ہیں، بچیوں کے لیے ہیں کہ اس طرف آؤ. کدھر بھٹک رہے ہو؟ یہ راستہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. کب ایک وقت آنا ہے جب پوچھا جائے گا، وہ 5 سوال ہوں گے، قدم نہیں اٹھیں گے. عمر کہاں گزاری تم نے؟ خصوصی طور پر پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری تم نے؟ علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ مال کیسا کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ تو آپ غور کریں، ہم اس وقت جواب دینے کے قابل کیسے ہو پائیں گے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، سیدھا نہ کیا، اپنے آپ کو نہ بدلا. دیکھیے، ہر شخص یوں انتظار کرتا ہے میں یہ کام کر لوں تو میں پھر توبہ کر لوں گا، میں یہ کام کر لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں تو میں پھر کر لوں گا، میں گھر بنا لوں پھر میں توبہ کر لوں گا. نہیں، جو لمحے موجود کی اس طاقت کو پکڑو. وہ لمحہ موجود یہ ہے کہ بس اسی لمحے سے میں اپنی غفلت کو چھوڑ دوں، میں اپنے رب کا ہو جاؤں. تو جب یہ تصور ایک پکا اور پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے آج سے توبہ کرنی ہے. اور آپ دیکھیں تو دن رات کے اللہ نے لمحے مخصوص رکھے ہیں نا، کہ جمعے کے دن عصر کے وقت کی ایک گھڑی ہے، تہجد کے وقت کا ایک ٹائم ہے. لیکن توبہ والے کے لیے کوئی گھڑی مخصوص نہیں ہے. جس لمحے اس نے ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، وہ لمحہ اس کی زندگی کو انقلاب آفریں بنا دیتا ہے. وہ لمحہ نقطہ اتصال دے دیتا ہے اس کو. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو وہی لمحہ رحمتوں کو کھینچ کے اس کی طرف لے آتا ہے. رب کہتا ہے میں صرف 1 قدم آگے بڑھاؤ، میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں. تو اس کی رحمت یوں بندے کو آغوش میں لے لیتی ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتے ہوئے چل پڑا ہے اس راہ پر. ایک شخص کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے. اور اس شخص نے کہا تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہوگی، اسے بھی مار دیا، 100 ہو گئے قتل. صحیح. اس کے بعد پھر ایک بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا وہ سالے لوگوں کی بستی ہے، جا ادھر تیری توبہ قبول ہوگی. چل پڑا، راستے میں ڈیتھ ہو گئی. اب اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ سمٹ جا، ادھر سالے لوگوں کے سے قریب کر دے، کیونکہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی. تو ایک بندہ جب توبہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ نے تکوینی احکامات کو بدل دیا. وہ زمین جو اپنی مخصوص جگہ پر تھی اسے سمیٹ دیا ادھر سے، اور کہا کہ ناپ لو. فرشتوں کو کہا زمین ناپو، اگر یہ سالے لوگوں کے قریب ہے تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ. اس کو رحمت والے فرشتے لے کر اللہ لمحوں میں
بدل گیا سب. سبحان وہ لمحہ سبحان ہم اسے سمجھیں کہ ہمارے لیے آ چکا ہے, ابھی آ چکا ہے, بس اسی لمحے ہم نے توبہ کر لی. توبہ کرنی ہے, رجوع اللہ کرنا ہے, پلٹنا ہے, اور وہ ندامت والا جذبہ ساتھ ہونا چاہیے, اور ایسی توبہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ کام نہ کیا جائے کہ جو پروردگار کی ناراضی کا سبب ہے, رحمت کا اشرہ ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارحمنی برحمتی کا یا ارحم الراحمین, اور اللہم اغفر لنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, تیری طرف پلٹ کے آنا چاہتے ہیں. ہم سب کی توبہ اور ہم سب کا رجوع کرنا قبول فرما لے. میری پوری ٹیم کی طرف سے دعا کر رہی ہوں. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت خیر کے ساتھ آپ ہمیشہ کلام فرماتی ہیں, اور آج بھی ماشاء اللہ حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کلام قبول ہو. اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے. شکر گزار ہوں آپ کی, ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ کلام کیا. میں